السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دین حق کی اشاعت کافروں کو بہت ناگوار ہے، اور یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمائی گئی ہے۔ کافر اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت بخند ازن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا میں کئی طرح کے دین موجود تھے۔ نمبر 1 مشرکوں کا دین، جسے وہ دین ابراہیمی کہتے تھے۔ نمبر 2 یہود کا دین، جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے۔ نمبر 3 عیسائیوں کا دین، جسے وہ دین مسیح کہتے تھے۔ ان میں کوئی بھی دین اپنی اصل حالت میں موجود نہ تھا، سب میں تبدیلی اور تحریف کر لی گئی تھی، ورنہ سب کا اصل دین اسلام ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے دین کا مکمل اور فائنل نسخہ قرآن کریم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ چیلنج بھی کیا کہ کوئی بھی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے گا، اور تبدیلی تو دور کی بات ہے، کوئی اس جیسی ایک آیت بھی نہ بنا کر لا سکے گا۔ یہ چیلنج آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح موجود ہے، اور کوئی بھی ایک آیت نہ بنا کر لا سکا۔ کوشش کرنے والے اپنے منہ ہی کی کھاتے رہے۔ ہمارے دین کے ماخذ محفوظ ہیں، یعنی قرآن کریم اور سنت مطہرہ۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح سے سیرت اور سنت کے لکھنے والوں کی بھی سیرتیں محفوظ ہو گئیں، اور کسی بھی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کی تعلیمات اور سیرت بغیر ملاوٹ کے محفوظ ہو۔ یہ سعادت صرف قرآن اور حدیث کے حصے میں آئی کہ کتاب اور سنت دونوں محفوظ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک سائبان یا چھتری کے تلے آنے سے وہ سب بھیگنے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو کچھ اس کے نیچے آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک عمل، ایک ایک منٹ سب محفوظ ہو گیا۔ آج یہ بات کسی بڑے سے بڑے اور مقبول ترین شخص کے بارے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ فضیلت اور شرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل تقلید نمونہ تھے۔ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی اور رہنما ہیں، چاہے یہ بات کافروں اور مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا تھا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے۔ عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ۔ جن کو اللہ عزت دے گا وہ مسلمان ہوں گے، اور جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام قبول نہ کریں گے، مگر اسلامی حکومت کے تابع ہوں گے۔ جس وقت وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا گیا تھا، اس وقت یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ یہ تینوں ہی اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اہل کتاب اپنی علمی برتری اور فقر و مباحات کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، انانیت کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس دین کو پہچان لینے کے بعد بھی روگردانی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سننے کے روادار نہ تھے۔ جیسے کہ مشہور تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا دونوں بڑے یہودی عالم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو پہچان گئے، آپس میں تصدیق کرنے لگے۔ چچا نے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں؟ باپ حوی بن اخطب نے جواب دیا، بالکل وہی نبی ہیں۔ چچا نے پوچھا تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک جان میں جان ہے اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ یہ تھی ان لوگوں کی انانیت۔ دوسری طرف مشرکین مکہ تھے جو خود کو دین ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے، اور خانہ کعبے کی تولیت کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا اہم اور سرداری کے قابل سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بے دین اور گمراہ کہتے تھے، اور دین کے پھیلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ سب مل کر اس وقت اسلام
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا بڑھ چڑھ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے بدنام کر رہے تھے اور اسلام کو مٹانے نیچا دکھانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے دے رہے تھے۔ اتنی ذرا سی بات سمجھتے نہیں ہیں لوگ، ہے خیر کی لڑائی ازل ہی سے شر کے ساتھ۔ ایسے حالات میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیلا، مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی، جس میں قبیلہ بنی حوازن نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ پھر عیسائیوں سے جنگیں تبوک اور بہت سے مارکے ہوئے، مگر ان سارے مراحل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کر کے اپنے وعدے کو پورا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اب اس جزیرۃ العرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے، صرف دین اسلام ہی غالب دین کی حیثیت سے رہے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس وقت بھی دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے بدنام کیا گیا تھا، اور آج تو میڈیا کے اس دور میں کچھ زیادہ ہی بڑھ چڑھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو وحشیانہ سزاؤں والا دین کہا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو خواتین پر ظلم ڈھانے والے اور چادر اور چار دیواری میں بند کر کے رکھنے والے کہا جا رہا ہے۔ اور آج بدقسمتی اور لا علمی اور اپنے دین سے ناواقفیت کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں اور دین پر شک کر رہے ہیں، اور اس قرآن کو 1400 سال پرانی کتاب کہہ کر اور اب اس کے احکامات اور قوانین قابل عمل نہیں ہیں، یہ اپنے قول و عمل سے ثابت کر رہے ہیں۔ جب تک کہ ہمیں خود صحیح علم نہ ہو، دوسروں تک صحیح بات ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ وہ اس دین کو قیامت تک تمام ادیان پر غالب رکھے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ حق ہوگا قیامت تک، اللہ کا وعدہ ہے، دنیا سے یہ مٹ جائے، ایسا تو ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو اس دین کو کن کہہ کر نافذ کر دیتے، مگر وہ یہ کام ہمارے ذریعے کرانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اجر پائیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چنا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو اس کام میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ سوچیں، کیا اس چڑیا کے جتنا بھی، یا پھر اتنا بھی نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ کا الاؤ تیار کیا گیا تھا، اس کو بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں جو ایک پانی کا قطرہ لائی تھی، سب جانور ہنسے تھے اور اس ننھی چڑیا اور اس کی اس ننھی کوشش پر، مگر اس بہادر چڑیا نے کہا کہ میں اپنا نام آگ بجھانے والوں میں شامل کرانا چاہتی ہوں۔ آگ اس سے بجھتی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، میری تو کوشش اور عمل دیکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک بار کسی نے مولانا مودودی سے بھی سوال کیا تھا کہ آپ اب تک پاکستان میں اسلامی حکومت قائم نہیں کر سکے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں تو دہاڑی کا مزدور ہوں، مجھے تو اپنے حصے کا کام پورا کرنا ہے، حکومت کب قائم ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے یہ سب نہیں معلوم، مجھے تو اپنے حصے کی دہاڑی پوری کرنی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی بس اپنا کام دیانتداری سے کرتے چلے جانا ہے، نہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ اور نہ کسی سے اجر کی تمنا یا توقع، کیونکہ میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ خو تیری دو روزہ میرا پیماں ہے ازل سے، کچھ دم ہے اگر تجھ میں تو آ تو بھی بجھا دیکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔